اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی۔ اس آیت کا تعلق مسجد کی آباد کاری سے ہے۔ کس طرح ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے بدن کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اور کس طرح ہم اپنی مساجد کا خیال رکھیں، اس کی صاف صفائی ستھرائی، ان تمام چیزوں کو ہمارے مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے میری خاص کر کے ہمارے ان نوجوانوں سے جو نوجوان کے ہمارے اوپر کی منزل پر ہیں، ان سے درخواست ہے کہ برائے کرم آپ آرام سے اس بیان کو سنیں، اور ہمیشہ بھی آپ اپنے بیانوں کو سنیں۔ عموماً وہاں پر جو ہمارے بزرگ لوگ رہتے ہیں، ان کی یہ شکایتیں رہتی ہیں کہ ہمارے جو اوپر کے نوجوان ہیں اوپر بہت شور مچاتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، موبائل لے کے بیٹھتے ہیں۔ اس لیے براہ کرم میرے اوپر کے نوجوانوں سے اور بچوں سے اور جو وہاں پر ذمہ دار ہیں ان سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ آپ جمعہ کے دن ان کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم کو ہفتے میں ایک مرتبہ موقع دیتے ہیں کہ ہم تمام مسلمان الگ الگ محلوں کی ایک بڑی مسجد میں جمع ہوں، اور جو دین کے تعلق سے ان کو باتیں بتائی جائیں اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ تو یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے، تو اس موقع کو ہم ضائع نہ کریں اور مسجدوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ جب آپ آج کے اس خطبے کی قرآن کے آیتوں کو اور احادیث کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بہت کچھ آ جائے گا۔ تو کوشش کریں اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی جو مسجدیں ہیں ان کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ایمان کے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر چیز میں ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ایمان کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے وہ آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ جیسے کافروں کا عقیدہ یہ تھا اور یہ ہے کہ یہی دنیا جس میں وہ جی رہی ہیں یہی ان کے لیے دنیا ہے، اور مرنے کے بعد ان کا کوئی تصور نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ لیکن ہمارے دین اسلام کا اہم رکن کیا ہے؟ یہ آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانا۔ پھر تیسری چیز جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی جو مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں ان کے تعلق سے، اصل مسجد کی آبادی یعنی وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرنا، نماز پڑھنا، خود پڑھنا، اپنے بال بچوں کو ان کو صحیح نبوی طریقے پر نماز پڑھنا، اور نماز کے ساتھ ساتھ نماز کے متعلق جو ضروری چیزیں ہیں، وضو ہے یا گھر سے کس طرح نکلنا ہے، وقت سے پہلے نکلنا، ان تمام چیزوں کے متعلق یہ تمام چیز اقامت صلاۃ میں آتی ہے۔ وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں تو جو اپنی بدنی عبادت تو برابر کرتے ہیں، لیکن جب مالی عبادت کا تعلق آتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ کھینچتے ہیں۔ تو ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے، یہ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور جو مسلمانوں کی جو اہم صفت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ڈرتے ہیں۔ جب یہ خیال ہمارے دل میں آ جائے گا تو دنیا کی کوئی قوم ہم پر غالب نہیں آ سکتی۔ اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے اور دنیا کی محبت ہمارے دل میں آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دوسری قوموں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، اور ہمارا جو رعب تھا وہ ان کے دل سے اللہ نے نکال دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اوپر جو چیزیں بتائی گئی اس میں ہماری خامیاں ہیں۔ اگر ہم ان خامیوں کو درست کریں گے، اللہ اپنے عقیدے کو درست کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے، تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ڈریں گے۔ تو جو لوگ ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں جو اس آیت میں بتائی گئی، تو اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ
अन यकूनू मिनल मुहतदीन। जो ऊपर जिन लोगों की सिफ़ात बताई गई, उन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ लोग यही हिदायत याफ्ता है, अल्लाह की तरफ से इनको हिदायत दी गई है और यही सही रास्ते पर हैं। तो इस आयत के मुताल्लिक़ हमको गौर करना चाहिए और अपना जायज़ा भी लेना चाहिए कि अल्लाह ने यहाँ पर मस्जिदों को की आबादकारी के ताल्लुक़ से बातें बताई। ये मस्जिदें अल्लाह का घर है और हम तमाम मुसलमान इसका बेहद अदब करते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादा दुनियादारी की वजह से, इबादतों से दूरी की वजह से हमारे अंदर मस्जिदों का जो अदब होना चाहिए उसमें बहुत कमी आ गई है। हम मस्जिदों का जिस तरह अदब करना चाहिए, उसकी जो आबादकारी है किस तरह उसको आबाद करना चाहिए। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मस्जिद की आबादकारी से मुताबिक बड़ी शानदार और बहुत ही आलिशान मस्जिद बनाना है, तो ये नहीं है। मस्जिद जैसी भी हो, अल्लाह की मस्जिद है, अल्लाह का घर है, उसमें सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाती है। बाकी चीज़ें जो इबादत से दूर हों, अगर उसको मस्जिद में किया जाता है तो ये मस्जिद की बेअदबी है। ख़ास करके इस ज़माने का जो सबसे बड़ा फितना है वो है मोबाइल का इस्तेमाल। जुमा के दिन में भी हमको शिकायत मिलती है, बाकी दिनों में भी हम कभी कभार मस्जिदों में आते हैं, देखते हैं कि नौजवान पैर फैलाकर इस मस्जिद के अलावा दूसरी मस्जिदों में, दूसरे गाँव में भी, लेकिन मोबाइल लेके बैठते हैं। अगर वो कुरान वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत ठीक है, वरना अगर वो गलत चीज़ों का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल मस्जिदों में करते हैं, बाद लोगों के ताल्लुक़ से ये बातें भी सुनने में आते हैं कि गेम खेलते हैं। मस्जिद इसलिए है अल्लाह की पनाह, तो हमको अल्लाह से क्या करना चाहिए, दुआ करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको मस्जिद का जो अदब है तमाहक़ उसके अदब करने की तौफ़ीक़ अता करे। सबसे पहले मस्जिद के ताल्लुक़ से हम जब नमाज के लिए आते हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक हदीस में आपके सामने बयान करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अला उख़बिरुकुम बिमा यम्हुल्लाहु बिहिल ख़ताया, क्या मैं तुमको बताऊं नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किन चीज़ों से हमारी गुनाहों को माफ़ करते हैं, उसको मिटाते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वयरफ़उ बिहिद दरजात, और हमारे दर्जों को उन चीज़ों को ये करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलंद फरमाते हैं। वो क्या है, सबसे पहले हम जब नमाज के लिए आते हैं तो इस्बागुल वुज़ूइ इंदल मकारिह, वज़ू को मुकम्मल तरीक़े से करना, और जो जहाँ तक फ़र्ज़ के हुदूद हैं, कितना चेहरा धोना, कितना हाथ धोना, पैर किस तरह धोना चाहिए, कहाँ तक उसमें पानी पहुँचना चाहिए, इन तमाम चीज़ों का क्या करना, ख्याल रखना। ख़ास करके इंदल मकारिह, जब तबीयत उसको चाह नहीं रही हो, ख़ास करके अभी सर्दी के अय्याम हैं, हम फजर की नमाज के लिए जब नल खोलते हैं तो बहुत ठंडा पानी आता है। बहुत से लोग नमाज के लिए आते ही नहीं, बस्तरों पर सोए होते हैं। जो लोग मस्जिदों में आते हैं, ख़ास करके ठंडी का वक्त है, तो वज़ू करते वक्त वज़ू के आदाब, उसके मुस्तहब्बात, उसके सुनन, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जब तक हमारा वज़ू सही नहीं होगा, हमारी नमाज में हमको मज़ा नहीं आएगा। तो हमारे नौजवानों से गुजारिश है कि वज़ू को सीखें, आप वज़ू को सीखें, उलमा से पूछें, और उसके अलावा कोई भी चीज़ हमारे बदन पर, फ़र्ज़ जगह पर जहाँ पर हमको भिगाना ज़रूरी है, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे हमारा पानी, वज़ू का पानी वो बदन तक नहीं पहुँचे। कोई गमटेप हो, पेंट हो, या कोई ऐसी चीज़ हो, वो अगर हमारे मतलब आज़ा में लगी हुई है और हम उसके ऊपर ही वज़ू करें तो हमारा वज़ू नहीं होगा। और एक चीज़ क्या है कि हम अपने हाथों को, हमारे चेहरे को, हाथों को और पैरों को रगड़ कर धोएं। ख़ास करके सर्दी के दिनों में हम देखेंगे कि सर्दी के दिनों में ऊपर से ही पानी चला जाता है, तो उसको दल्क करना कहते हैं, मतलब फुक़हा ने कहा कि दल्क, यानी उसको रगड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि पानी पूरे आज़ा पर पहुँचे। तो इस चीज़ का हम ख्याल रखें कि हम वज़ू को सीखें, उसके सुन्नतों को, उसके फ़राइज़ को, और उसके बाद क्या दुआ पढ़ना है, उन तमाम चीज़ों को आपको सीखना चाहिए। फिर उसके बाद नमाज का आयत है। फिर आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वकसरतुल खुता इलल मसाजिद, मस्जिदों की तरफ जब चलते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कदम डालना। आजकल हम में से अक्सरों के पास गाड़ियाँ हैं, जिनके घर करीब हैं, उनकी कोशिश करनी चाहिए कि हम चल के मस्जिदों में आएँ, ताकि एक एक कदम पर हमको क्या मिले, अल्लाह की तरफ से सवाब मिले। बहुत अहम चीज़ है, हम इसका ख्याल नहीं रखते। हम सब इसमें मुलव्वस हैं
اتنا قریب گھر ہونے کے باوجود بھی ہم گاڑیوں میں آتے ہیں، اور گاڑیاں بھی مسجد کے سامنے ایسے لگاتے ہیں کہ دوسروں کی گاڑیاں بلاک ہو جاتی ہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی ترتیب نہیں۔ یہاں پر بتایا گیا ہم کو مجبوراً یہاں پر سامنے جو پولس لگائے گئے ہیں اور لوگوں کی بے ترتیبی کی وجہ سے ہم نے لگایا کہ مسجد کے سامنے ایک دم جو صدر دروازہ اس کے سامنے لا کے بھی گاڑیاں لگاتے تھے۔ تو ہم جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو ترتیب کے، جس طرح ہم اپنے گھر میں ہر چیز کو ترتیب میں سے رکھتے ہیں، اللہ کے گھر کا بھی خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ گاڑی کی پارکنگ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تو ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ چل کر مسجد میں آنے کی کوشش کریں، اس سے ہماری صحت بھی بہت اچھی رہے گی۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا ہم کو انتظار ہونا چاہیے۔ نماز کو ہم بوجھ ہرگز نہیں سمجھے، بوجھ سمجھیں گے نماز پڑھنے میں مزہ نہیں گا۔ نماز تو اللہ سے محبت، اللہ سے لو لگانے کی ایک چیز، ایک عبادت ہے، اللہ سے بات، اللہ سے مناجات کرنا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے لیے اپنے وقت کو نکالیں، 10-15 منٹ نکال کے آتے ہیں، کم سے کم اس 10-15 منٹ یا آدھے گھنٹے کو جب ہم مسجد میں رہیں، صرف عبادتوں میں مشغول رہیں، دنیا کی باتیں مسجدوں میں آ کے نہ کریں، اور موبائل کا غلط استعمال ہرگز مسجدوں میں نہ کریں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فذالکم الرباط، 3 مرتبہ فرمایا، یعنی یہ جو چیزیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سردی کے موسم میں یا تکلیفات کے وقت وضو کو مکمل انداز میں وضو کرنا اور زیادہ سے زیادہ قدموں کو مسجدوں کی طرف ڈالنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ ایک ایک باؤنڈری کے اوپر جس طرح فوجی اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح ہم ان چیزوں کے ذریعے اپنے ایمان اور اپنے عبادات کی کیا کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے نماز کو ادا کرنا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کہ وہ مسلمان کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کا ڈر نماز میں کیسے آئے گا؟ جب ہم نماز میں پوری توجہ کے ساتھ نماز میں کیا کریں گے، ہم متوجہ ہو جائیں گے، امام کی قرات کو سنیں گے، کیا کیا پڑھنا ہے اس کو ہم یاد کر کے آئیں گے۔ ایسے ہمارے کتنے مصلی ہیں جن کو جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ابھی بھی پوری اتحیات ان کو نہیں آتی ہے، ابھی بھی ان کو پورے جو کم سے کم قاریان کی جو اہم صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ صورتیں بھی نہیں آتی ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو سیکھیں اور نماز کو، اور جو ہم قرآن مجید کو سیکھنے کی اور اس کے اندر اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، تب ہماری نماز میں خشوع و خضوع آئے گا۔ خشوع خضوع کے معنی یہ کہ خشوع کے معنی اللہ سے ڈرنا، خضوع کے معنی اللہ کے سامنے جھکنا۔ تو جب ہم ایک دن میں 5 وقت کے لیے نماز مسجد میں آتے ہیں، اپنی حاضری دیتے ہیں، تو کم سے کم اللہ کو راضی کرنے کی فکر تو ہمارے اندر آنی ہی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ سب آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کیا پڑھا، کتنی رکعت پڑھی، بسا اوقات امام سے سہو ہو جاتے تو ہم کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ امام نے کیا کیا، صحیح ہم لقمہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ نماز کے اندر ہم خشوع و خضوع کا لحاظ رکھیں، ہم اپنے اوقات کو فارغ کر رہے ہیں، اس اوقات کا صحیح استعمال کریں۔ اس کے علاوہ پھر جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ صفوں کی جو درستی ہے، اسلام میں صفوں کی درست کے بارے میں بہت زیادہ احادیث ہیں، اور اللہ کے رسول اور خلفاء راشدین کا معمول تھا جب تک صف مکمل نہیں ہوتی تھی امام کیا تکبیر تحریمہ نہیں پڑھتا تھا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتے ہیں، بہت ڈھیلا، صفوں کے درمیان افراط اور تفریط میں لوگ مبتلا ہیں۔ بعض لوگ اتنی زیادہ اپنا پیر ملاتے ہیں کہ وہ بھی غلط ہے، بعض لوگ اتنا زیادہ پیر پھیلاتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ بس آدمی اپنی ہائٹ کے مطابق، ایک فقہا نے کہا کہ ایک بالش کا فاصلہ ٹھہر کر جب وہ نماز کے لیے ٹھہرے گا تو پوری نماز میں اس کا وہی رہے گا۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ پہلی رکعت میں اتنا لمبا پیر کرتے ہیں، دوسری رکعت میں ملا لیتے ہیں، پھر درمیان میں اور ایک آدمی آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صفوں کے درمیان جو خالی جگہ ہے، گویا کہ میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ ایک بکری کے بچے کی طرح اس درمیان کی جگہ میں گھس جاتا ہے، اور نماز کے لیے خاص شیطان ہے جس کا نام حدیث میں خنزب یا خنزب آیا ہے، کہ وہ نمازیوں کو، مصلی کو کیا کہتا ہے، وہ دنیا کے اس میں مبتلا کرتا ہے، جس کی وجہ سے نمازی کو یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعت ہوئی۔ اس لیے جب ہم اپنی صف کو مکمل کریں گے،
شیطان کو اس کے اندر گھسنے کی جگہ نہیں دیں گے تو شیطان نہیں آئے گا، ورنہ ہماری صفوں کے درمیان اتنا گیپ رہے گا کہ ہم کو معلوم ہی نہیں گا کس طرح صف کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تو صفوں کو درست کرنا یہ نماز کا ایک حصہ ہے، صفوں کو درست کرنا نماز کا ایک حصہ ہے۔ جب تک صفیں درست نہیں ہوتی تھی امام تکبیر تحریمہ نہیں پڑھتا تھا۔ تو ہم کو چاہیے کہ اپنی صفوں کا دھیان دے، بالکل ہمارے صفوں کے درمیان گیپ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے قدموں اور اس کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے، مل کے کھڑے رہیں، کندھوں سے کندھوں کے درمیان کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب ہم سجدہ اور رکوع بھی کریں تو اس طرح سجدہ کریں جس طرح اللہ کے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے۔ بعض لوگ سجدے میں اپنے پورا یہ ہاتھ جو ہوتا ہے، پورا ہاتھ وہ مسجد زمین میں لگاتے ہیں، اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے۔ ہماری ہاتھیلی سجدے میں زمین سے لگنی ہے، ہمارا یہ ہاتھ نہیں لگنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ایسا سجدے میں جاتے ہیں، بالکل غلط طریقہ ہے یہ۔ اور رکوع میں بھی پوری پیٹھ، ہماری پیٹھ صحیح طریقے سے مطلب ایک ہی سیدھ میں ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ پورا الٹا پلٹا رکوع کرتے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو سیکھیں، ان تمام چیزوں کا ہم، ان آداب کا، ان مستحبات کا اگر ہم لحاظ رکھیں گے تو ہماری نماز ایسی ہو جائے گی، ہم کو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ تو ہمارے آپ سے گزارش یہی ہے کہ ہم نماز صحیح طریقے سے سیکھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھنے کا، جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ ہماری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہونی چاہیے، تب ہم کو اپنی عبادات میں مزہ آئے گا۔ اور مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ نے اس کو نماز کے لیے خصوصی، مسجد کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ قرآن بھی پڑھتے ہیں اس میں، لیکن قرآن پڑھتے وقت بھی اللہ کے رسول کی ہمارے لیے تعلیمات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد میں اعتکاف فرمایا اللہ کے رسول نے۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ لوگ بڑی آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ، یعنی بڑی آواز سے سب قرآن پڑھ رہے تھے۔ فَكَشَفَ السِّتْرَ، اللہ کے رسول نے اپنے اس سے پردے کو ہٹایا اور کہا أَلَا وَإِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ، سنیے کہ تم سب اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ مناجات، اللہ سے سرگوشی کر رہے ہیں، اپنے خلوت میں بات کر رہے ہیں۔ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بڑے بڑے آواز سے قرآن پڑھ کے تم ایک دوسرے کو تکلیف مت دو۔ جب دوسرا آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور تیسرا آدمی اگر اس میں قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو بڑی آواز سے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نماز پڑھنے والے آدمی کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ جب ہم کو قرآن بڑی آواز سے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے تو جو لوگ مسجدوں میں دنیا کی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو، چاہے وہ مسجد کے تعلق سے ہی کیوں نہ ہو، آپ لوگ بچوں کو ڈانٹ کے ایک دم بھگا دیتے ہیں، نماز ہوتے ہی کوئی بچوں کی یہی ہے کہ وہ شرارتیں کرتے ہیں۔ اور حدیث میں ایسے بچوں کو مسجد میں لانے سے منع کیا گیا ہے جن کو کوئی شعور نہیں ہے۔ جن بچوں کے اندر شعور ہے نماز کیا ہے وہ جانتے، تو اگر وہ صفوں میں کھڑے تو ان کو ہٹانے کا حکم نہیں ہے۔ لیکن ایسے بچے جو 2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے، جن کو بولنا نہیں آتا ہے، گھر میں ستاتے ہیں یا بچے پیچھے پکڑتے ہیں، وہ ہم اس کو لے کے آتے ہیں، خود اپنی نماز میں بھی اس بچے کو برابر کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو کی بھی نمازوں کو بچے کیا کرتے ہیں؟ خراب کرتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کو جن کے اندر شعور نہیں ہو، ورنہ شریعت کی تعلیم مسجد میں بچوں کو لانے کی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی صاف حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اس کے باوجود اگر وہ نماز نہ پڑھے اس کو مارو۔ یہ ہم کو اسلام کی تعلیم ہے۔ یہ 2 سال کے، 3 سال کے بچوں کو مسجد میں لا کے اور کبھی کبھار پیشاب کرنا، آج کل تو کارپیٹ ہوتے ہیں، اس کو صحیح انداز سے دھویا بھی نہیں جاتا ہے، وہ نجیس ہی رہتا ہے کارپیٹ، تو اس پر دوسرا آدمی نماز پڑھے گا تو اس کے ماں باپ کو، جو لوگ چھوٹے بچوں کو لاتے ہیں ان کو تو یہ عذاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے بچوں کو بالکل نماز میں نہ لائیں جو بچے خود ان کے ماں باپ کی یا لانے والے کی اور دوسروں کی نمازوں کو کیا کرتے ہیں؟ خراب کرتے ہیں۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسری بات اسی حدیث میں یہ کہ یہ بات اللہ کے رسول نے نماز اوقال فی الصلاۃ، نماز میں بھی بہت سے لوگ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بڑے آواز سے اتحیات پڑھتے ہیں، بڑے آواز سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بازو والے کو تکلیف ہوتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، بڑے آواز سے بازو والوں کو تکلیف ہو۔ نماز میں پڑھنے والی جو دعائیں ہیں یا قرآن کی صورتیں بھی ہیں، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے وقت مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو اوپر نہ کرے، اتنی آواز میں پڑھے کہ خود سن سکے، دوسروں کو سنانا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو بنے سبحان اللہ، اللہ بڑی آواز سے امام کہہ سکتا ہے تعلیم کے لیے، مقتدیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نماز میں بڑی آواز سے کسی بھی چیز کو پڑھے۔ بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کھڑے بھی نہیں ہوتے،
اس لیے ہم کو چاہیے کہ نماز کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں وہ اپنے آپ کو سنائیں، اپنی زبان کو ہلائیں، دل میں پڑھنا نہیں ہے، زبان کو ہلا کے پڑھنا ہے، لیکن خود سن سکے، دوسروں کو سنانا نہیں ہے، دوسروں کی نماز کو خراب کرنا نہیں ہے۔ تو برابر مسئلے کو سمجھے۔ قرآن پڑھتے وقت بھی ہم کو کیا حکم ہے مسجدوں میں؟ اگر کوئی آدمی دوسرا نماز پڑھ رہا ہے تو ہم کو بڑے آواز سے قرآن پڑھنے کا جب حکم نہیں ہے، تو واقعی نماز کے بعد بھی جب امام سلام پڑھتا ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسبوق ہوتے ہیں، جن کی رکعت چھوٹی ہوتی ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ دینی بیان بھی دینے کو علماء نے بات یہ کہا ہے کہ وہاں پر نماز پڑھنے والے آدھی دو صف کھڑی ہوتی ہیں، ادھر بیان شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ مسجد نماز کی جگہ ہے، اصل عبادت مسجد میں نماز ہے۔ پھر بچوں کے سلسلے میں اور ایک حدیث ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صحیح مسلم کی، اور اس کے علاوہ ابو داؤد میں بھی ہے اور صحیح ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں کان رسول اللہ یمسح مناکبنا فی الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کرنے کے لیے ہمارے مونڈوں کو باقاعدہ ہاتھ رکھ کے دیکھتے تھے کہ برابر نماز کے لیے صف برابر کیا ہے نہیں۔ ویقول، اور اللہ کے رسول کیا کہتے تھے؟ لا تختلفوا، تم آپس میں اختلاف مت کرو، آپ آگے پیچھے کھڑے نہ ہو جاؤ، صفوں کو درست کرو۔ فتختلف قلوبکم، صف ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہمارے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، کبھی آپس میں ملیں گے نہیں۔ اس لیے ائمہ کو اور اس کے علاوہ مساجد کے ذمہ داروں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری صفیں بالکل صحیح ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ پیر ملا کے کھڑا ہونا بھی غلط ہے، بہت زیادہ اتنا افراط و تفریط یعنی کمی بھی بہت غلط ہے، بہت زیادہ پھیلانا بھی غلط ہے، یا کسی کے پیر کے اوپر پیر چڑھانا یہ بھی غلط ہے۔ تو آگے پھر اللہ نے اس میں فرمایا لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، میرے قریب، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوتے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے قریب ان لوگوں کو ہونا چاہیے جن کے اندر جن کی عقل پکی ہو، جو عقل مند لوگ ہوں، تاکہ امام سے کوئی غلطی ہو جائے رکعت کے تعلق سے یا وہ اپنی قرات کو بھولے، وہ لقمہ دے سکے، اس کی مدد کر سکے۔ اولو الاحلام کے معنی عقل مند لوگ، بڑے لوگ۔ ہمارے یہاں بڑے لوگ آتے ہی نہیں، تو چھوٹے بچے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں پہلی صف میں۔ تو بڑوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ آ کے ایسے بچوں کو ہٹا نہیں سکتے جو بچے نماز پڑھنا جانتے ہوں، لیکن ایسے بچے 2-4 سال کے، ان کو تو پہلے صف میں بالکل کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ عقل مند لوگ میرے قریب ہونے چاہیے۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو بڑے ہیں ان کی چھوٹی عمر والے، ثم الذین یلونہم، پھر اس طرح ترتیب سے لوگ صفوں میں کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ ذرا اگر 7-8 سال کا 10 سال کا بچہ ہے، وہ نماز پڑھنا جانتا ہے، اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں۔ بچہ اگر صف میں کھڑا ہو جائے تو اس کو ہٹانا صحیح نہیں ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اپنے پہلے صف میں امام کے بازو میں 4 سال کے 2 سال کے بچوں کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ یعنی امت افراط اور تفریط، یعنی اپنے لوگ کیا کرتے ہیں، میری مسجد میں کیا ہوتا ہے اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک مسجدیں اور یہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے وہ اپنی مسجدوں میں لگانا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے نزدیک، اللہ کے رسول امام کے نزدیک مطلب ایسے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے جن کے اندر عقل ہو، عقل والے ہوں، ہاں، جن لوگ بچوں کے اندر شعور نہیں ہو، بے شعور بچوں کو، فقہا نے بھی اس کے اندر لکھا کہ بچوں کو شعور ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے 7 سال کیا حکم دیا تھا کہ 7 سال کے ہونے کے بعد بچوں کو نماز کا حکم دو۔ اس کے علاوہ میں نے کہا کہ موبائل کا استعمال ہمارے مسجدوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، چاہے یہ مسجد ہو دوسرے مسجد ہوں۔ ہم جب نماز کے لیے اپنے موبائل کو سائلنٹ، کم سے کم سائلنٹ کریں، انہیں اس کو ایئرپلین موڈ میں یا آف کر کے رکھ دیں۔ ہمارے موبائل سے دوسروں کے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ورنہ نمازوں میں بھی گھنٹیاں بجتی ہیں، کبھی بسا اوقات گانے بجتے ہیں، کتنا عذاب ہوگا۔ جس مسجد میں اللہ کا نام، اللہ کی اذان دی جاتی ہو، ہم گانوں کو اور میوزک کو بجائیں گے تو اللہ کو غصہ آئے گا، کہاں اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ اس لیے موبائل کا سب سے پہلے استعمال، بعض لوگ بوڑھے ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ بازو میں ہی گھر ہے، گھر سے آتے ہو پھر بھی چھوٹے چھوٹے موبائل لے کے آتے ہیں، جب وہ نماز کے دوران ان کو فون آتا ہے، فون آف کرنا بھی نہیں آتا ہے، 4 بار 5 بار ایک بار بجتا ہے۔ کیا ہے مسجدوں میں نمازیوں کو بہت خلل ہوتا ہے، ان کی نماز میں حرج ہوتا ہے، تو ہم کو دوسروں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ جب اللہ کے رسول نے بڑے آواز سے قرآن پڑھنے کو منع کیا تو اپنے موبائل کے ذریعے ہم کیسے لوگوں کو تکلیف دے سکتے ہیں؟ تو اس بات کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دنیا کی باتیں مسجد میں بیٹھ کر نہیں کرنا چاہیے، جو کوئی بھی ہو۔ اور نماز جب کھڑی ہو، عموماً دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جب دیکھتے ہیں امام کو کہ وہ رکوع میں ہے تو فوراً دوڑ کے آتے ہیں۔ حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ دوڑ کر آنا نہیں چاہیے، جتنی رکعتیں ہم کو ملے آرام سے اطمینان سے پڑھنا چاہیے، اگر رکعت چھوٹ جائے تو اس کو بعد میں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور وہی بچوں کی بات،
بعض لوگ خالی بچوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، بالکل بچوں کو ہم بسا اوقات بچوں کے شرارت کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان بچوں کی شرارت سے زیادہ اس آدمی کے ڈانٹ اور ڈپٹ سے لوگوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے جو بڑی آواز سے بعد میں ان کو ڈانٹتا ہے، ایسا مت کرو۔ اس لیے ہم کو ڈانٹنے کی اس کی بالکل یہ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اور بسا اوقات بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ مسجد میں ناخن کاٹ کے ڈالتے ہیں، یہ بھی کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسجد کو صاف رکھنے کا، اس میں خوشبو بسانے کا، پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک عورت تھی، وہ کالی حبشی عورت تھی، وہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول کو معلوم نہیں ہوا، صحابہ نے اس کو دفن کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں بھی اس کی نماز جنازہ پڑھتا۔ تو جب ایک عورت آ کے اتنے جھاڑو دیتی تھی، مسجد کے صفائی کا خیال رکھتی، تو ہم کو بھی چاہیے کہ مسجد میں کوئی چیز ہم کو ایسی نظر آئے جو گندی ہو، بری ہو، ناخن ہو، داڑھی کے بال ہوں، کوئی بھی ہو، کچرا ہو، اس کو ہم کو بھی اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسجد کے صاف کرنے والے تو رہتے ہی ہیں، ہم کو بھی کوشش چاہیے کہ ہم بھی مسجد کے صاف ستھرائی میں ہم کیا کریں، اپنا بھی کچھ حصہ ڈالیں۔ اور ایک مسئلہ ہے کہ آج کل یہ مسجد میں کام چل رہا ہے، دعا کریں کہ یہ کام جلدی ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نماز اوپر پڑھتے ہیں، تو جو معذور افراد ہیں یا جو عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ نیچے نماز پڑھتے ہیں۔ باقی مسئلہ یہ ہے کہ جب تک صفوں سے صف نہ ملے جماعت کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ باقی وہ لوگ اپنی طرف سے آتے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان لوگ یا وہ لوگ جو اوپر جا سکتے ہیں اس کے باوجود بھی نیچے نماز پڑھتے ہیں، اوپر آ کے نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کو جماعت کی نماز سے جماعت کا ثواب بالکل نہیں ملے گا۔ معذور اور عمر رسیدہ افراد اللہ ان پر رحم کر سکتا ہے۔ آپ کے لیے کون سا عذر ہے کہ نوجوان بھی نیچے جا کے نماز پڑھیں اور اوپر صف میں شریک نہ ہو؟ تو اس سے بالکل مسجد کا جماعت کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ ہم کو چاہیے کہ اوپر ہی آ کے آپ نماز پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ ہم بار بار اعلان کرتے رہتے ہیں کہ مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہم مسجدوں کا خیال رکھیں۔ ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے کہ مسجدوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور بار بار اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کے پنکھے استعمال کرتے ہیں۔ ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ وہ پنکھے کے نیچے بیٹھے، اے سی نہیں تو پوچھتا اے سی خراب ہو گئی ہے، ٹوائلٹ میں کہیں نہیں ہے، نل خراب ہوا ہے۔ تو یہ سب ہم تمام اپنے ہی چندوں سے جماعت المسلمین اس مسجد کو چلاتی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم جب کیا کریں، جب مسجد کے لیے آئے، خاص کر کے جمعہ کی نماز کے لیے آئے، تو اپنے جیب میں ایکسٹرا کچھ پیسے ڈال کے لائے تاکہ ہمارا بھی کچھ حصہ مسجد کے کاموں کے لیے لگے۔ تو اس مسجد کے علاوہ